میرا نام روبینہ ہے اور میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی جو کہانی سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی بالکل سچی ہے اور یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری سنائی ہوئی یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ مزید ایسی مزیدار کہانیاں ہم آپ کے آگے پیش کرتے رہیں۔ بات اس وقت کی ہے کہ جب ایک حادثے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد ہی والدہ نے ایک اور شخص سے جو کہ میرے والد کا دوست تھا، اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جس شخص کے ساتھ میری والدہ نے شادی کی وہ اگرچہ میرے والد کی زندگی میں بھی ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا، لیکن کبھی بھی وہ شخص مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ اس کی میری ماں پر شروع ہی سے نظر تھی، اور جیسے ہی میرا باپ فوت ہوا تھا اس نے میری ماں کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ وہ ویسے تو ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، مزدور تھا اور اچھی تنخواہ لیتا تھا، اور میری ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمارا پیٹ پالتی تھی۔ شاید میری ماں نے یہ سوچ کر کے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی تھی کہ چلو وہ بھی فیکٹری سے تنخواہ لائے گا اور اس کی تنخواہ سے بھی ہمارا گھر چلنا آسان ہو جائے گا۔ ہم لاہور کے ایک غریب سے علاقے میں رہتے تھے اور جو مکان تھا یہ بھی کرائے کے اوپر مشتمل تھا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اپنا تعارف آپ کو سب سے پہلے کروا دوں تاکہ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں۔ میرا نام روبینہ ہے اور میں صرف میٹرک تک پڑھی ہوئی ہوں۔ میں اس وقت 19 سال کی ہوں جبکہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے جس کا نام شمائلہ ہے۔ شمائلہ ابھی 15 سال کی ہے، یعنی ہم دونوں ہی بہنیں جوان ہیں، اور دونوں جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ہمیں ہماری ماں کی شادی کچھ اچھی نہیں لگی تھی، لیکن ماں کے فیصلے کے آگے ہم دونوں بہنیں خاموش ہو گئی تھیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب اگر ماں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ماں شادی کرے گی تو ہم جو ہے اس میں خاموشی ہی اختیار کریں تو بہتر ہے۔ لہٰذا یہی کچھ ہوا تھا اور اسی طریقے سے جناب معاملات چلتے رہے تھے اور ہم لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے اور میری چھوٹی بہن شمائلہ نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اس نئے باپ کی نظر کچھ اچھی نہیں ہے۔ وہ عموماً ہم دونوں کو تاڑتا رہتا اور اس کی جو نظر تھی اس کا جو مرکز تھا وہ ہم لوگوں کا جسم ہوتا تھا، یعنی وہ کبھی میری بہن کے جسم کو نہارتا تھا اور کبھی وہ میری جسم کو نہارتا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ ہماری ماں اس کے ساتھ خوش تھی اور زندگی اسی طریقے سے گزر رہی تھی۔ ایک دوپہر جب کہ میں گھر میں اکیلی تھی اور شمائلہ جو ہے وہ سکول گئی ہوئی تھی، کیونکہ شمائلہ سکول پڑھتی تھی جبکہ میں نے سکول چھوڑ دیا ہوا تھا، کیونکہ غربت کی وجہ سے زیادہ پڑھائی نہیں کر سکی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے سکول چھوڑ دیا تھا۔ میں اس روز گھر میں اکیلی تھی اور مجھے بخار بھی تھا اور ماں جو ہے وہ کام پر گئی ہوئی تھی اور شمائلہ سکول گئی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً کوئی دوپہر 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا کہ اچانک سے میرا سوتیلا باپ گھر آ گیا۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میرے سوتیلے باپ کا نام اشرف تھا اور وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ جب وہ دوپہر کو گھر آ گیا تو مجھ سے آ کے پوچھنے لگا کہ ماں کہاں ہے، تو میں نے کہا کہ وہ تو سنار کے گھر کام کے لیے گئی ہوئی ہے اور وہاں سے دیر سے لوٹے گی، اس کا 2-3 بجے سے پہلے سے جو ہے وہ لوٹنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ شمائلہ کے بارے میں اس نے پوچھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ وہ تو سکول میں ہے۔ اب وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم کیوں لیٹی ہوئی ہو، تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے کہا بس کچھ نہیں، مجھے تھوڑا سا بخار ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں بخار میں جو ہے وہ رسک نہیں لینا چاہیے، چلو میں تمہیں جو ہے نا حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس سے دوائی دلا دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جو ہے نا وہ دوائی کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب اس نے جو ہے وہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کے بخار چیک کیا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کہنے لگا کہ نہیں تمہیں تو تیز بخار ہے، تم تو کہہ رہی ہو تمہیں تھوڑا سا بخار ہے، لیکن تمہارا جسم جو ہے وہ تپ رہا ہے اور تمہیں تیز بخار ہے۔ چلو اٹھو، جو ہے اٹھ کر جو ہے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لے لیتا ہوں۔
اب اس کے بار بار کہنے پر میں جو ہے وہ بستر سے اٹھی اور اٹھ کر کے کھڑی ہونے کی کوشش کی کہ ایک دم سے مجھے چکر سا آ گیا۔ چکر آنے کے بعد جو ہے میں دوبارہ وہیں پہ بیٹھ گئی اور بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ میرا سر بخار کے مارے بری طرح چکرا رہا تھا اور میرے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو پاتی۔ میں نے تو واقعی تھوڑا سا بخار سمجھا تھا، لیکن بخار واقعی بہت تیز تھا۔ اب میرے باپ نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم لیٹ جاؤ، میں تمہارے لیے جو یہیں کہیں میڈیکل سٹور سے کچھ گولی وغیرہ کچھ ایسی چیز کھانے کے لیے لے آتا ہوں کہ جس کے ساتھ تمہارا بخار جو ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ اس نے مجھے یہ کہا، پھر اس نے مجھے جو ہے وہ بستر پر لیٹنے کے لیے کہا۔ میں بستر کے اوپر ہو کر کے لیٹ گئی اور پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ کے بعد ہی وہ گھر میں واپس آ گیا۔ اس وقت تک مجھے تھوڑی سی بہتری محسوس ہو رہی تھی اور میں نے اپنا سر پیچھے تکیے کے ساتھ ٹکا کر ٹیک لگا لی تھی اور بستر پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب وہ میرے پاس گھر واپس آیا تو اس نے ایک گولی تھی جو کہ پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں، اور اس گولی کو اس نے مجھے کھانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ اس سے تمہارا بخار اتر جائے گا، ابھی میڈیکل سٹور سے یہ گولی خرید کر کے لایا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں کھا لیتی ہوں۔ اب اس نے پانی کا گلاس لا کر کے مجھے دیا اور وہ گولی جو ہے اس نے مجھے کھانے کے لیے کہا۔ وہ گولی میں نے کھا لی اور پانی کے ساتھ، اور اس نے مجھے کہا کہ اب تم آنکھیں بند کر کے آرام سکون سے لیٹ جاؤ، آرام کرو، اور جو ہے تھوڑی ہی دیر میں تمہارا بخار جو ہے وہ اتر جائے گا۔ اس گولی کے کھانے کے بعد سے مجھے واقعی پسینہ آنے لگا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پسینے کے ذریعے سے بخار جو ہے وہ نکل جائے گا۔ ویسے بھی میں نے ایک موٹا کمبل اوڑھ رکھا تھا اور اس میں لیٹی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بھی مجھے جو ہے جلد پسینہ آنے لگا۔ جیسے جیسے پسینہ آتا جا رہا تھا میرا وجود جو ہے وہ کھلتا چلا جا رہا تھا اور میں اچھا فیل کر رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی بخار جو ہے وہ اترتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے جب یہ محسوس ہوا کہ میرا بخار اترتا چلا جا رہا ہے تو اس وقت مجھے ایک اور چیز کا احساس بھی ساتھ ہی ساتھ ہوا۔ مجھے ایسی نودگی سی آ رہی تھی کہ جیسے میرے اوپر بہت زیادہ نیند سوار کر دی گئی ہو، اور میری آنکھیں جو ہے باوجود اس کے کہ میں آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری آنکھیں تھیں کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے نیند کی کوئی دوائی یا کوئی ایسی دوائی دے دی ہو کہ جس سے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت سے میں گزر رہی تھی اور مجھے بالکل ایسے جسم میں طاقت نہیں تھی، جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو ہے اب میرے جسم میں بالکل جان باقی نہیں رہی ہے۔ وہ پسینہ آنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا بی پی بھی لو ہو گیا ہے اور میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی تو اب مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایسے میں یہ کیا جو بھی ہوا تھا یہ اچھا نہیں ہوا تھا اور میں روکنا چاہتی تھی، احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں روک سکتی یا اس بات کو لے کر کے احتجاج کر سکتی۔ میرے باپ نے اب میرے ساتھ کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا اور اب وہ مجھے ایسی ایسی جگہوں پر چھو رہا تھا کہ جو بیان نہیں کر سکتی۔ میں اس سے روکنا چاہتی تھی، ہٹانا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا میری تو زبان بھی سلب ہو کر کے رہ گئی تھی۔ اوپر سے نیند کا اس قدر زیادہ غلبہ تھا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس نے تمام حدیں کراس کرنی شروع کر دی ہیں اور وہ اپنی حدوں سے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور پھر وہ سب کچھ وہ میرے ساتھ کرتا چلا گیا اور میں جو ہے چاہنے کے باوجود بھی اسے نہیں روک سکی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے گھر سے نکل گیا اور میں ویسی ہی حالت میں وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی۔ 3 بجے کے قریب ماں چھٹی کر کے آ گئی، لیکن ماں سے پہلے شمائلہ آ گئی تھی جو کہ اس نے 1:30 سے 2 بجے کے درمیان چھٹی کرنی تھی۔ شمائلہ جیسے ہی گھر آئی تو اس نے مجھے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اس نے مجھ سے آ کے میری طبیعت کا پوچھا، اور کچھ دن پہلے جب کہ شمائلہ کو بخار ہوا تھا تو وہ ایک اپنے لیے شربت لے کر کے آئی تھی جس کو پی کر کے اس کا بخار ٹھیک ہو گیا تھا، لہٰذا وہ شربت جو ہے اس نے مجھے لا کر کے دیا اور اس کی 2 چمچے اس نے مجھے دیں۔ اب وہ میرے پاس بیٹھ کر کے میرے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں نہیں اسے بتا سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یا میں لٹ چکی ہوں یا میرے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں، لیکن یہ تھا کہ میں نے اس وقت خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔
کیونکہ اگر میں یہاں پر شور کرتی یا بتا دیتی یا پھر ٹھیک ہونے کے بعد میں اس بات کا ذکر کرتی تو یہ بات میرے لیے بھی کچھ زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں کوئی بچی نہیں تھی، میں ایک جوان جہان لڑکی تھی اور کل کو کسی نہ کسی کے گھر میں بیاہ کر بھی جانا تھا اور کسی نہ کسی کا گھر بھی آباد کرنا تھا۔ اگر ایسے میں بدنام ہو جاتی اور یہ بات پتہ چل جاتی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی شخص مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہ ہوتا، کوئی بھی شخص مجھے اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اسی لیے میں نے اس بات کو اگنور کیا تھا اور خاموشی اختیار کرنا زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ خاموشی آنے والے دنوں میں میرے لیے کس قدر زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ 3 بجے کے قریب ماں آ گئی تھی۔ ماں نے بھی میری کنڈیشن کو دیکھا اور اس وقت تک میرا بخار کافی حد تک اتر چکا تھا۔ میں نے ماں کو بھی نہیں بتایا کہ میں لٹ چکی ہوں یا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہرحال اتنا تو ماں کو پتہ چل گیا کہ باپ جو ہے ہمارا گھر آیا تھا اور گھر سے ہو کر کے گیا ہے۔ اس نے مجھے پوچھا کہ بھئی وہ آیا تھا تو کس کام سے آیا تھا، کیا کر کے گیا ہے، تو میں نے کوئی بھی بات جو ہے وہ بتانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اگر میں نے بتایا تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ ماں کے ساتھ بھی ذکر نہیں کیا اور شمائلہ کو بھی نہیں بتایا، حتیٰ کہ شمائلہ بالکل میرے ساتھ سہیلی جیسی تھی، لیکن میں نے اس سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب تقریباً روزانہ ہی یہی کام چلنے لگا کہ جب بھی دوپہر میں شمائلہ اسکول جاتی اور ماں کام پہ جاتی، بابا گھر کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتا اور مجھے لوٹ کر چلا جاتا۔ مجھے اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے یہ کسی کو بتایا یا پھر میں اس بات کا ذکر کسی سے کروں گی تو وہ نہ صرف کہ میری ماں کو طلاق دے دے گا بلکہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میری اس کے پاس ہیں کہ وہ سب کو بتائے گا اور بتائے گا کہ میرا ہی کردار ٹھیک نہیں ہے اور میں کریکٹر لیس ہوں۔ یہ کہہ کر کے اس نے مجھے اپنے موبائل میں سے کچھ تصویریں دکھائیں جو کہ میرے نہاتے ہوئے کی اور واش روم میں پیشاب وغیرہ کرتے ہوئے کی تصویریں تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس نے کس وقت لی ہیں یا کیسے لی ہیں، لیکن بہرحال وہ میں ہی تھی اور وہ ہمارے ہی گھر کا غسل خانہ تھا اور ہمارے ہی گھر کا واش روم تھا جہاں پر اس نے میری تصویریں جو ہیں وہ اتاری تھی۔ کس طریقے سے اتاری تھی اس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب اس نے مجھے کہا کہ اگر تم نے یہ بات کسی کے سامنے ظاہر کی تو یہ تصویریں میں نیٹ پہ چڑھا دوں گا اور تم بدنام ہو جاؤ گی اور تمہارا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو سکے گا، اس لیے خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کرو تو یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ میں اس کی بات سے ڈر گئی تھی اور مجھے اس بات کا پہلے سے بھی احساس تھا کہ اگر واقعی میں بدنام ہو گئی تو کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی میں ایک غریب لڑکی تھی، کون سا میں بہت زیادہ دولت مند تھی کہ میرے عیب میری دولت چھپا لیتی۔ دولت والوں کے عیب تو دولت چھپا لیتی ہے، لیکن یہاں پر معاملات جو تھے وہ بالکل الٹ چل رہے تھے۔ ہم لوگ غریب بھی تھے اور مجبور بھی تھے، اس لیے اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کوئی بکھیڑا کھڑا کروں اور میری ماں جو ہے وہ اس شخص سے جو ہے ناراض ہو جائے اور یہ معاملات جو ہیں وہ جھگڑوں پر پہنچیں یا پھر یہ پولیس تھانے کا کیس بنے۔ پولیس تھانے کی شکل میں بھی تو عورت بدنام ہو جاتی ہے اور مرد کا کچھ بھی نہیں جاتا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور اب جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر میرے ساتھ یہی کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے غیر فطری طور پر بھی استعمال کرتا تھا، لیکن میں اب خاموش تھی، میں اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ غیر فطری طور پر استعمال کرنا آپ لوگ جو کہانی سن رہے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ ایک تو وہ راستہ ہے جو کہ سیدھا راستہ ہوتا ہے، لیکن ایک راستہ وہ ہوتا ہے کہ جو الٹے راستے پر کچھ لوگ چل نکلتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو سیدھا راستہ کیا اختیار کرتا، اس نے تو الٹا راستہ بھی باقاعدہ سے اختیار کرنا شروع کر دیا تھا اور میں خاموش رہتی تھی اور بس اس کا ظلم جو ہے وہ سہتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ ظلم سہنا میرے ہی لیے عذاب بنتا چلا جائے گا۔ کچھ وقت اسی طریقے سے گزر گیا کہ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ شمائلہ جو ہے وہ بے حد پریشان ہے اور شمائلہ جو ہے اس کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک رنگ جا رہا ہے۔ اس وقت گھر میں ماں نہیں تھی اور نہ ہی باپ گھر میں موجود تھا، تو میں نے شمائلہ سے اس کے اس بات کا مقصد پوچھا تو وہ مجھے ٹالنے لگی اور مجھے کہنے لگی نہیں باجی، بس ویسے ہی اسکول میں پڑھائی کی کچھ ٹینشن ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ تم نے پڑھائی کو لے کر کے کبھی بھی ٹینشن نہیں لی اور میں جہاں تک جانتی ہوں تم پڑھنے لکھنے میں کافی تیز ہو، مجھے بتاؤ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہاری بڑی بہن بھی ہوں اور تمہاری سہیلی بھی ہوں، اس لیے جو بھی بات ہے تم مجھ سے بیان کرو۔ اب وہ روحانسی ہو گئی اور میرے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ اس نے کہا بابا، میں نے کہا کیا ہوا بابا کو؟
اس نے کہا بابا کے پاس کچھ میری ایسی تصویریں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس نے مجھے رات کو دکھائی ہیں اور مجھے کہا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق بنانا پڑے گا، اگر تم یہ تعلق نہیں بناؤ گی تو یہ تصویریں میں نیٹ پہ چڑھا دوں گا اور تمہیں بدنام کر دوں گا۔ اب مجھے ساری بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے جیسے مجھے جو ہے وہ اپنے چنگل میں پھنسایا تھا، اسی طریقے سے اب اس نے شمائلہ کی تصویریں بھی بنا لی تھیں۔ واش روم میں بہت سی ایسی جگہیں ہو سکتی تھیں کہ جہاں پر وہ کیمرہ چھپا سکتا تھا، اور واش روم اور غسل خانے میں اگر وہ کیمرے کو آن کر کے چھوڑ دیتا تو ظاہری بات ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت ہم لوگ واش روم استعمال کرتے یا غسل خانے میں نہانے کے لیے جاتی تو ہماری وہ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہو سکتی تھی۔ شاید اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ بہرحال اس نے جو بھی کیا تھا یا جو بھی طریقہ کار اختیار کیا تھا، شمائلہ کی شمائلہ کی تصویریں اس کے پاس موجود تھیں۔ شمائلہ اس بات کو لے کر کے بہت پریشان تھی اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بات اگر امی کو پتہ چلے گی یا کسی اور کو پتہ چلے گی یا واقعی اس نے نیٹ پہ یہ چیز چڑھا دی تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب کھڑا ہو جائے گا۔ ہم دونوں تو ویسے ہی ایک غریب گھر سے ہیں، کل کو ہمارے ساتھ شادی کون کرے گا یا ہمارے معاملات کیسے چلیں گے؟ ان تمام باتوں کو لے کر کے اب میں سمجھ چکی تھی کہ پہلے اس نے مجھے بلیک میل کیا ہے اور اپنے چنگل میں پھنسایا ہے، اب وہ میری چھوٹی بہن شمائلہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن میں اپنی تو بے عزتی برداشت کر سکتی تھی اور اپنے ساتھ جو بھی ظلم ہوا اسے برداشت کر سکتی تھی، لیکن ان باتوں کو میں شمائلہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شمائلہ کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، تم بس یہ ہے کہ میرے ساتھ اٹیچ رہنا، اگر وہ تمہارے ساتھ ایسی کوئی بات کرے یا کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو تم فوری طور پر مجھے بتانا۔ ویسے بھی تم جو ہے زیادہ تر اسکول چلی جاتی ہو، گھر پہ میں ہی ہوتی ہوں، اس کے علاوہ ماں بھی کام پہ چلی جاتی ہے، گھر میں ہی ہوتی ہوں، تو اس کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ وہ تمہیں جو ہے وہ اپنے قابو میں لائے، اور تمہیں جو ہے ظاہری بات ہے کہ اگر وہ تمہیں قابو میں لانے کی کوشش کرے گا تو اس وقت میں کہاں ہوں گی؟ میں تو 24 گھنٹے گھر میں ہی رہتی ہوں۔ اس لیے امید ہے کہ وہ اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے قابو کر لوں گی یا میں اس سے اس بارے میں بات کروں گی۔ چند دن مزید گزر گئے اور میں شمائلہ سے بار بار اس بات کو لے کر کے پوچھتی رہی کہ کچھ ہوا یا نہیں، لیکن اس نے بتایا کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ پھر ایک روز دوپہر کے وقت جب کہ شمائلہ اسکول سے جیسے ہی آئی تھی، میں نے دیکھا کہ بابا آ گیا ہے۔ اب اس نے وہی تصویریں اور ویڈیو جو ہے وہ مجھے بھی دکھائیں اور شمائلہ کو بھی دکھائیں اور کہا کہ اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو یہ ویڈیو اور یہ تصویریں میں انٹرنیٹ پہ چڑھا دوں گا اور تم لوگوں کو بدنام کر دوں گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی ایسے ہی وقت میں یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس وقت ماں کام پر ہوتی تھی اور اس نے جو ہے وہ دیر سے آنا ہوتا تھا۔ 1:30 سے 2 بجے کے درمیان جو ہے وہ شمائلہ چھٹی کر کے آ جاتی تھی۔ ماں 3 بجے کے بعد کام سے آتی تھی اور 1 گھنٹے کا وقت اس سے شیطان کے لیے بہت تھا، اپنی شیطانیت دکھانے کے لیے۔ میں بھی تیار تھی، اب میں نے ہر چیز کا فیصلہ کر لیا تھا، ذہن میں سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی بہن کو اس ظالم درندے کے ہاتھوں میں نہیں جانے دینا ہے۔ لہٰذا میں نے جو ہے جب اس کی اس بات کو سنا اور اس بات کو دیکھا اور وہ تصویریں اور وہ ویڈیو دیکھی تو میں جو ہے وہ کھلکھلا کر کے ہنس پڑی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ میرے ساتھ تو جو کچھ بھی کر چکے ہو یا تم نے مجھے بلیک میل کیا ہے، لیکن میں اپنی بہن کی زندگی تمہیں خراب کرنے نہیں دوں گی۔ وہ اس بات کو لے کر کے حیران ہو گیا کہ میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے اور میں نے اسے بہن کو لے کر کے کیوں روکا ہے۔ شمائلہ نے بھی ہماری یہ بات سن لی تھی اور اسے اب اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ میں تو اس کے ہاتھوں پہلے ہی لٹ چکی ہوں۔ لہٰذا میں نے اسے اس بات کی وارننگ دی کہ اگر تم نے شمائلہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں چیر کے رکھ دوں گی اور تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس بات کو لے کر کے اس دن تو وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ ظاہری بات ہے کہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اگلے دن وہ اس ٹائم پر واپس آیا کہ جب میں گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے پھر میرے ساتھ جو ہے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے اسے اس بات پر آمادگی دے دی کہ تم میری بہن کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے، جب تک تم میری بہن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے اس وقت تک میں تمہاری بات کو مانتی رہوں گی۔ اس نے کہا مجھے تو کام سے غرض ہے، اگر وہ کام تم سے نکل جاتا ہے تو مجھے تمہاری بہن کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا اس نے اسی طریقے سے میرے ساتھ جو ہے اس دن بھی مکالمہ کیا اور پھر گھر سے روانہ ہو گیا۔
اب روزانہ کی بنیاد پر وہ یہی کچھ کرتا تھا کہ شمائلہ اور ماں کے آنے سے پہلے آ جاتا تھا اور میرے ساتھ منہ کالا کر کے چلا جاتا تھا، اور میں بھی جو ہے اب اس بات کو لے کر کے خاموش ہو گئی تھی کہ چلو اسی بہانے میری بہن کی زندگی جو ہے وہ برباد ہونے سے بچی ہوئی ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ٹائم ہو گیا اسکول سے آنے کا، 1:30 سے 2 بجے کا ٹائم، جس وقت شمائلہ اسکول سے آیا کرتی تھی، لیکن اس روز میں نے دیکھا کہ 2 کے بھی 2:15 بج چکے ہیں، 2:30 بج چکے ہیں، لیکن ابھی تک شمائلہ جو ہے وہ اسکول سے نہیں آئی ہے۔ میرے پاس سادہ موبائل تھا بٹنوں والا، اس موبائل سے میں نے ماں کو کال کی اور شمائلہ کے بارے میں دریافت کیا، تو اس نے بتایا کہ شمائلہ نے اس کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے اسی ستیلے باپ کو بھی کال کی اور اس سے پوچھا، تو اس نے شمائلہ کے بارے میں بتایا کہ اسے بھی شمائلہ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر کے میں پریشان ہو گئی اور مجھے بات کھٹکنے لگی کہ شمائلہ جو ہے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ 3:30 بجے کے ٹائم پہ شمائلہ جو ہے وہ گھر واپس آ گئی، لیکن شمائلہ کا موڈ ہی بتا رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی انہونی اس کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ماں اب تک بھی گھر نہیں آئی تھی اور شمائلہ جو تھی وہ گھر میں آئی تھی۔ میں نے شمائلہ کے بدن پر چند خراشیں دیکھیں اور میں نے دیکھا کہ وہ روحانسی ہو رہی تھی اور اس کی کوئی حالت ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے بٹھایا، پانی کا گلاس دیا اور پھر میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ آج بابا اسکول آیا تھا، اس نے مجھے اسکول سے چھٹی سے پہلے ہی چھٹی دلا دی اور اپنے ساتھ جو ہے وہ چلنے کے لیے کہا۔ میں منع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسکول والے سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا باپ ہے۔ اب میں اس کے ساتھ چلی گئی، وہ مجھے لے کر کے ایک جگہ چلا گیا جو کہ ایک گھر سا تھا اور وہاں پر ایک بیٹھک سی بنی ہوئی تھی۔ ایک گھر میں وہ گھر تو سارا بند تھا، لیکن بیٹھک جو تھی، صرف وہ بیٹھک جو تھی آباد تھی۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی اور میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے ڈرا دھمکا کر کے اپنے ساتھ اس گھر میں، اس بیٹھک میں لے گیا۔ گھر سارا بند پڑا تھا، لیکن صرف وہ ایک ہی کمرہ یا بیٹھک تھی جو کہ کھلی تھی۔ وہاں پر لے جا کر کے اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور پھر مجھے لوٹ کر کے اس نے واپس ایک سڑک پر چھوڑ دیا اور کہا کہ تھوڑی دیر میں یہاں سے ایک بس آئے گی جو کہ تمہیں گھر کے پاس اتار دے گی، وہاں سے اتر کر گھر چلی جانا۔ میرے ساتھ یہی ہوا ہے، میں وہاں سے بس میں بیٹھی ہوں اور گھر آ گئی ہوں اور جو کچھ بھی ہے تمہارے سامنے ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ میرا خون اندر ہی اندر کھول رہا تھا کہ جب میں نے اس شخص کو اس بات کی آفر دی تھی کہ میں تمہارے لیے حاضر ہوں، تم میرے ساتھ جو بھی کچھ بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو، بس باقی یہ ہے کہ میری بہن شمائلہ کی طرف نہیں بڑھنا۔ لیکن اس نے آج شمائلہ کی طرف بڑھ کے اپنے لیے اب خود عذاب کھڑا کر لیا تھا۔ اب میں نے اس بات کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا کہ آج یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ لہٰذا جب ماں گھر پہ آ گئی تو میں نے اب ماں کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اور شمائلہ نے روتے روتے ماں کو ساری بات بتانی شروع کر دی، ہماری ویڈیو بنانے کا، ہماری تصویریں کھینچنے کا، واش روم سے ہمارے نہانے کی ویڈیو، یہ سب کچھ میں نے ماں کو بتا دیا۔ پھر میں نے ماں کو یہ بھی بتا دیا کہ پچھلے 1 مہینے سے میں اس کے ہاتھوں جو ہے وہ مسلسل لٹتی اور برباد ہوتی چلی آ رہی ہوں اور آج اس نے شمائلہ کو بھی لوٹ لیا ہے۔ یہ باتیں سن کر کے ماں بھی آگ بگولا ہو گئی اور اس چیز کا انتظار کرنے لگی کہ وہ جب بھی گھر آئے گا ہم اس بارے میں اس سے دریافت کریں گی۔ ہم لوگوں نے مل کر کے ایک پلان بنا لیا تھا اور اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا ہماری ماں نے ہمیں اس پلان کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھا دیا اور ہم جو ہے اس پلان کو لے کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھیں۔ شام کے قریب بابا گھر آیا اور آ کر کے اس نے کوئی ایسا محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس نے کچھ بےغیرتی کی ہے یا اس کے شیطانی حملے کا اس بار شمائلہ شکار ہوئی ہے۔ وہ بالکل اپنے نارمل روٹین کی طرح آیا۔ جب وہ آ کر کے کمرے میں بیٹھ گیا تو کمرے کا دروازہ بند کر کے ماں بھی کمرے میں چلی گئی اور اس سے شمائلہ کے بارے میں اور میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ پہلے تو اس نے آئیں بائیں شائیں کی، لیکن جب ماں نے اس بات پہ زور دیا اور اس سے جھگڑا کیا تو اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے دونوں لڑکیاں پسند ہیں تو میں نے ان کے ساتھ کر لیا تو کیا ہوا۔ وہ اپنی بات کو ماننے کی بجائے اوپر سے ڈٹائی دکھا رہا تھا
یہ بات کچھ ایسی تھی کہ اب ماں کو جو ہے وہ غصہ آتا چلا جا رہا تھا۔ دونوں میں بحث مباحثہ ہوا تو اس نے اٹھ کر ماں کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ جب اس نے ماں کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تو اتنے میں دروازہ کھل کر میں اور شمائلہ جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میرے ہاتھ میں لوہے کا ایک راڈ تھا جو کہ میں نے پہلے ہی پکڑ لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اندر داخل ہوئی اور دیکھا کہ ماں کو اس نے تھپڑ مارا ہے، میں نے پیچھے سے گھما کر اس لوہے کا راڈ اس کے سر کے پچھلے حصے پہ مارا۔ لوہے کا راڈ لگنے کی وجہ سے وہ چکرا گیا اور زور سے دڑام سے زمین پر جا گرا۔ اس کے گرتے ہی میں نے ایک راڈ اور جو ہے اس کی پسلیوں پہ دے مارا۔ یہ 2 راڈ اس کے لیے کافی تھے، شاید اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں گی اور اس کا سر پھٹ گیا ہوگا۔ خون کا ایک فوارہ تھا جو کہ اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ اسے بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ اب بچے گا نہیں، مر جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت میں اس کی جان نکل جائے۔ وہ تھوڑی دیر تک تڑپا اور اس تڑپنے کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ واقعی ہی وہ مر چکا تھا۔ اب ماں کے کہنے کے مطابق، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ اسکیم پہلے ہی تیار کر رکھی تھی، اب ماں کے کہنے کے مطابق پولیس نے، ظاہری بات ہے کہ اس کام میں انٹرفیئر کرنا تھا۔ ایک بندہ تھا جو کہ اس گھر میں مر چکا تھا۔ ماں نے پولیس کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ اس طریقے سے سوتیلے باپ کو مار دیا ہے اور اس کے ہاتھوں سے، یعنی میری ماں کے ہاتھوں سے یہ کام ہوا ہے۔ جب پولیس والے آئے تو ماں نے سارا الزام اپنے سر لیا، لیکن میں نے الزام اپنے سر لے لیا اور بتایا کہ یہ راڈ میں نے مارا ہے، جبکہ شمائلہ یہ کہنے لگی کہ یہ راڈ اس نے مارا ہے۔ پولیس کے زور دینے پر ہم لوگ جو ہے وہ خاموش ہو گئیں، جیسا کہ ماں نے کہا تھا، اور یہ بات جو ہے وہ پولیس کو پتہ چل گئی کہ ہم لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے کے سلسلے میں ہم لوگوں نے اپنا حفاظتی اقدام کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ اور جب ماں کو پتہ چلا کہ میرا باپ ہی میری عزت لوٹنا چاہ رہا ہے یا میری بہن کی عزت لوٹنا چاہ رہا ہے، تو اس نے لوہے کا راڈ اٹھا کر کے میرے باپ کے سر پہ دے مارا۔ میری ماں نے یہی کہانی روتے روتے پولیس کو سنائی۔ پولیس انسپیکٹر نے بھی ہم دونوں کی حالت کو دیکھ کر کے سمجھ لیا تھا۔ شمائلہ کے بدن پر اب بھی خراشیں موجود تھیں جو کہ اس نے دکھائیں، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کی میڈیکل رپورٹ تیار کرنے کے لیے بھی پولیس نے کہا۔ ہمیں ایک لیڈی کانسٹیبل ہاسپٹل لے گئی اور ہم دونوں کی میڈیکل رپورٹ بھی تیار کی گئی، جس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ واقعہ ہی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ میرے ساتھ تو وہ پہلے سے زیادتی کر رہا تھا، لیکن جب اس نے میری بہن کے ساتھ آج زیادتی کرنے کی کوشش کی تو پھر میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکی، اور پھر میں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا اور ماں نے آ کر کے لوہے کا راڈ مار کے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ بات پولیس تھانے کچہری تک پہنچ گئی، جس سے ہم ڈرتے تھے وہ بدنامی اب ہماری ہو رہی تھی۔ لوگ جو ہے کچھ ہمیں ہیرو قرار دے رہے تھے اور کچھ ہمیں ویلن قرار دے رہے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ ہم نے برا کیا اور کچھ کا خیال تھا کہ ہم لوگوں نے ٹھیک کیا۔ ہم لوگوں کو جیل ہو گئی اور ہم تینوں ہی ماں بیٹیوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ ہم تینوں کو 5 سال کی سزا صرف جج نے سنائی تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ جو بھی تھا ایک اشتعال انگیز قتل تھا، کہ اس میں کوئی سوچی سمجھی سازش یا سکیم نہیں تھی، یا پھر کوئی کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہوا تھا۔ عزت بچانے کے لیے یہ قتل ہوا تھا اور عزت جو ہے وہ بچانے کی غرض سے یہ حادثہ ہوا تھا۔ پولیس نے بھی اپنے بیان میں اور اپنی تحقیقات میں یہی بتایا تھا کہ دونوں لڑکیوں کے ساتھ باقاعدہ سے زیادتی ہوتی رہی ہے، اور یہ چیک کر لیا گیا ہے کہ زیادتی بھی مقتول کی طرف سے ہی ہوتی رہی ہے۔ اس لیے جج نے نرمی دکھاتے ہوئے ہم تینوں ماں بیٹی کو 5 سال کے لیے جیل بھیج دیا تھا، اور 5 سال قید بامشقت جو ہے وہ ہم لوگوں کو ہو گئی تھی۔ ویسے بھی ہم لوگوں کا کرائے کا گھر تھا اور ہم لوگ جو ہے بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ماں نے یہی کہا تھا کہ تینوں ہی اپنا جرم قبول کریں گی اور یہ کہانی بنائیں گی، اور یہ کہانی نہیں تھی بلکہ یہ تو سچ پوچھیں تو حقیقی بات تھی کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، اس لیے میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ بات آ گئی تھی اور ہر لحاظ سے ہم لوگ سچی ثابت ہوئی تھیں۔ اسی لیے جج نے ہم پر رحم کیا تھا اور ہمیں صرف 5 سال کی سزا سنائی تھی۔ اگر ہم کچھ جھوٹ بولتی یا اس میں کچھ ملاوٹ کرتی تو ظاہری بات ہے کہ جج جو ہے وہ پھر ہمارا اتنا ساتھ نہ دیتا اور نہ ہی پولیس ہمارے ساتھ ملتی۔
हम लोगों का मेडिकल चेकअप जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इस बात का सबूत रहा था कि वाक़ई हमारे साथ ज़्यादती हुई है। लिहाज़ा 5 साल की सज़ा के बाद हम तीनों माँ बेटी इकट्ठे रिहा हो गईं। हमने तीनों ने गिरफ़्तारी इसलिए दी थी और तीनों ही इस बात में इसलिए शामिल हुई थीं कि हम लोग जब तीनों ही इस बात का बयान देंगे और तीनों ही पकड़े जाएँगे तो उसमें ये होगा कि हमें एडवांटेज है कि कम से कम हमारे खाने-पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। जितने अरसे के लिए भी हमें जेल भेजा जाएगा, हम तीनों को खाने-पीने की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम में से अगर माँ चली जाती तो तब भी हम दोनों बहनें अकेली रह जातीं। हम दोनों बहनों में से कोई चली जाती तो तब भी माँ और बहन अकेली रह जाती। इसलिए हमने यही स्कीम लड़ाई थी कि हमें तीनों को इकट्ठे ही जाना है, जो भी होगा देखा जाएगा। माँ को भी इस बात का अंदाज़ा था कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद हमें कुछ लंबी चौड़ी सज़ा नहीं सुनाई जाएगी और मेरे बाप को ही मुजरिम समझा जाएगा। लिहाजा 5 साल की सज़ा के बाद हम लोग घर वापस आ गई थी। रफ्ता रफ्ता हम लोगों का प्यार मिलने लगा और लोगों ने हमें इस बात के लिए अपना लिया कि हमने जो भी कदम उठाया था अच्छा उठाया था। अगर हम ऐसा ना करती तो हमारे लिए जो है वो अज़ाब ही बना रहता और सारी ज़िंदगी के अज़ाब के झेलने से बेहतर है कि यही जो सज़ा हम लोग काट आई हैं बेहतर है। अब भी कुछ लोगों की नज़र में हम लोग मुजरिम थीं और कुछ लोगों की नज़र में हम लोग ठीक थीं। बहरहाल जो लोग हमें मुजरिम समझते थे उनसे हमारा कोई वास्ता भी नहीं था, लेकिन जो लोग हमें ठीक समझते थे अब उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल तौर पर वैसे ही ज़िंदगी गुजारनी शुरू की थी जैसे कि वो हमारे जेल जाने के पहले थी। फिर रफ्ता रफ्ता हमारी शादी का भी मंज़र बन गया और हमारी शादी हो गई। जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई और जिस लड़के के साथ शुमाइला की शादी हुई, दोनों ही हमारी असलियत से वाक़िफ़ थे और उन दोनों को हमारी असलियत का पता था। इसलिए उन दोनों ने कभी भी हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया बल्कि दिल से हमें अपना लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी कि जिसमें हमने एक सौतेले बाप को ठिकाने लगा दिया और उसके जुर्मों की उसे खुद सज़ा दी। अमूमन ऐसा होता है कि लोग चुप करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि इस मामले में चुप रहना ठीक नहीं है।